से उनका तारुफ पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि बुलबुल का चहकना, फूलों का महकना, शबनम का मुस्कुराना, अगर इन सबको एक जा इकट्ठा किया जाए तो शायर फितरत जनाब जमील खैराबादी साहब की जाते गिरामी वजूद में आती है। उनकी आमद है, उनका इस्तकबाल इन 4 मिसरों के साथ करता हूं कि मैं बुला रहा हूं इन्हें शहरे मोहब्बत बसाने के लिए, प्यार की एक नई तहरीक चलाने के लिए। आंधियां शोर करें या नाराज हों अंधेरे, ये तो निकले हैं चरागों को जलाने के लिए। जनाब मोहतरम जमील खैराबादी साहब। हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरात, नातिया मशायरा और उसको जिंदगी आप दे रहे हैं, मतला समात नूर से जब दिल मुनव्वर हो गया, नूर से जब दिल मुनव्वर हो गया, नूर से जब दिल मुनव्वर हो गया, गुंबदे खजरा का मंजर हो गया, गुंबदे खजरा का मंजर हो गया, गुंबदे खजरा का मंजर हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आजाद। नात का शेर समाप्त फरमाए आली जनाब डॉक्टर मलिकजादा मंजूर साहब। हुजूर ये शेर बतौर खास। बस गया जिसमें मोहम्मद का जमाल। क्या बात है, वाह वाह। बस गया जिसमें मोहम्मद का जमाल, बस गया जिसमें, बस गया जिसमें मोहम्मद का जमाल, कल्ब वो अल्लाह का घर हो गया, वाह 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 वाह। कल्ब वो अल्लाह का घर हो गया। शुक्रिया। कल्ब वो अल्लाह का घर हो गया। आपका हुक्म है, समात फरमाए। बस गया जिसमें मोहम्मद का जमाल, बस गया जिसमें, बस गया जिसमें मोहम्मद का जमाल, कल्ब वो अल्लाह का घर हो गया, कल्ब वो अल्लाह का घर हो गया। बतौर खास हज़रात ये नात का शेर समात फरमाए। इरशाद। खास तौर से हुजूर ये शेर। फूल हो खुशबू हो आखिर क्या हो तुम, 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 नाम ही से घर मुअत्तर हो गया। शुक्रिया दोस्तों। बस इसी तरह से माहौल बनाइए। मैं इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल मूड में हूँ। अच्छे शेर समात। फूल हो खुशबू हो आखिर क्या हो तुम, फूल हो, फूल हो, फूल हो खुशबू हो आखिर क्या हो तुम, फूल हो खुशबू हो आखिर क्या हो तुम,
نام ہی سے گھر معطر ہو گیا، نام ہی سے گھر معطر ہو گیا۔ اور حضرات یہ شعر جتنے شعراء بیٹھے ہیں ان کے حوالے سے، کمیٹی کے حوالے سے، اہل جے پور کے حوالے سے سماعت کرنے حضرات پیش کرتا ہوں۔ اب نہ پائے گا کوئی بھی یہ شرف، لگنا چاہیے آپ نعت کے شعر سن رہے ہیں۔ اب نہ پائے گا، اب نہ پائے گا کوئی بھی یہ شرف، اب نہ پائے گا، صحیح صاحب شعر سنیں، اب نہ پائے گا کوئی بھی یہ شرف، اب نہ پائے گا کوئی بھی یہ شرف، جس کو ہونا تھا پیمبر ہو گیا۔ پھر ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حضرات یہ شعر اس بارگاہ میں سماعت فرمائیں۔ اب نہ پائے گا، اب نہ پائے گا، اب نہ پائے گا، اب نہ پائے گا کوئی بھی یہ شرف، اب نہ پائے گا، اب نہ پائے گا کوئی بھی یہ شرف، جس کو ہونا تھا پیمبر ہو گیا، جس کو ہونا تھا پیمبر ہو گیا، جس کو ہونا تھا پیمبر ہو گیا۔ اور دوستو یہ شعر بھی سماعت فرمائیں، بہت بہت آپ کا شکریہ۔ آ رہے ہیں آسمانوں سے سلام، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، آ رہے ہیں آسمانوں سے سلام، آ رہے ہیں آسمانوں سے سلام، مہرباں یہ کون مجھ پر ہو گیا، مہرباں یہ کون مجھ پر ہو گیا، پھول ہو خوشبو ہو آخر کیا ہو تم، پھول ہو، پھول ہو خوشبو ہو آخر کیا ہو تم، پھول ہو خوشبو ہو آخر کیا ہو تم، نام ہی سے گھر معطر ہو گیا، نام ہی سے، نام ہی سے گھر معطر۔ جی جی بھائی، کئی نعت کے لیے آپ کا حکم ہے، میں مطلب پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ارشاد۔ حضور یہ مطلب بطور خاص، اور حضرات آپ نے ماحول بنا دیا ہے، اور خدا کی قسم میں بھی بالکل موڈ میں ہوں۔ آپ 2-3 گھنٹے اگر سنیں گے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھوں گا شعر، سماعت فرمائیں ذات۔ دعا کو ہاتھ اٹھاتے ہیں جب خدا والے، دعا کو ہاتھ، دعا کو ہاتھ اٹھاتے ہیں جب خدا والے، تو اپنی منزلیں پاتے ہیں مصطفیٰ والے، تو اپنی منزل پاتے ہیں
سماعت فرمائیں. میں پیش کرتا ہوں. دعا کو ہاتھ اٹھاتے ہیں جب خدا والے تو اپنی منزلیں پاتے ہیں مصطفیٰ والے تو اپنی منزل. آپ محبت سے سن رہے ہیں. بطور خاص یہ شعر سماعت کریں حضرات. ارشاد. سماعت کریں حضرات. زمین پاؤ کے بوسے لیے ہیں 100 بار. زمین پاؤ کے بوسے لیے ہیں 100 بار. خدا کی راہ میں نکلے ہیں جب خدا والے. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. خدا کی راہ میں نکلے ہیں جب خدا نکلے ہیں جب خدا والے. خدا کی راہ میں نکلے ہیں جب خدا. میں وہ فرمائش بھی آپ کی انشاءاللہ پوری کروں گا. یہ حضرات سننے کا ماحول بنا دیا ہے. شعر سن رہے ہیں. میں پیش کرتا ہوں. سماعت فرمائیں. کبھی بھلا نہیں سکتے ہم کی قربانی. دل و دماغ پہ چھائے ہیں کربلا والے. واہ واہ واہ. کبھی بھلا نہیں سکتے ہم کی قربانی. دل و دماغ پہ چھائے ہیں کربلا والے. دل و دماغ. شکریہ حضرت. بہت بہت شکریہ آپ کا حضرت. آپ نے مجھے اپنی دعاؤں سے نواز دیا. میں کچھ شعر اور پیش کرتا ہوں. ہے بے پناہ مسرت نبی کے دامن میں. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. ہے بے پناہ مسرت نبی کے دامن میں. نبی کے دامن میں نہاں ہے عشق کی جنت. نبی کے دامن میں نہاں ہے عشق کی جنت. نبی کے دامن میں. واہ حضرات. میں یہ شعر ایک بہت ہی محترم شاعر اسٹیج پہ تشریف رکھتے ہیں. ایسا لگنا چاہیے کہ میں نے جس کے حوالے سے یہ شعر پیش کیا ہے آپ بھی شرکت فرمائیں. نواز دیوبندی صاحب تشریف رکھتے ہیں. اب میں ایک شعر دے رہا ہوں آپ کو. حفاظت کیجیے گا. بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں یہ شعر پیش کرتا ہوں. ہے بے پناہ مسرت. نہیں مقصد بھائی. جو مانگنا ہے نبی کے وسیلے سے مانگو. واہ 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 واہ. جو مانگنا ہے نبی کے وسیلے سے مانگو. وسیلے سے مانگو. بلند ہوتی ہے قسمت نبی کے دامن میں.
بلند ہوتی ہے قسمت نبی کے دامن میں بلند ہوتی ہے قسمت. شکریہ. واہ واہ واہ. سماعت فرمائے. ارشاد. تلاش کرتی ہے پل پل گناہگاروں کو. کیا بات ہے. گناہگاروں کو خدا پاک کی رحمت نبی کے دامن میں خدا پاک کی رحمت نبی کے دامن میں خدا پاک کی رحمت. آخری شعر. شکریہ. ارشاد. بہت بہت آپ کو بھائی حسین کوثری صاحب، خدا کی قسم میں کھا کے یہ کہہ رہا ہوں، آپ کا مشاعرہ بہت کامیاب ہے. انشاءاللہ تعالی اس سے زیادہ کامیاب ہوگا. جو شاعر نہیں آئے ہیں ان کی کوئی اپنی مجبوری رہی ہوگی. آپ مشاعرے کو زندگی دے رہے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ سب آ گئے ہیں. آپ بالکل اطمینان سے بیٹھیں، اس لیے یہ میرے آقا کی محفل ہے اور میرے آقا کی محفل کامیاب ہی ہوتی ہے. واہ 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 واہ. سماعت کریں. شعر ہزار سماعت فرمائیں. غم حیات کے مارو ادھر چلے آؤ. واہ 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 واہ. غم حیات کے مارو ادھر ادھر چلے آؤ. ادھر چلے آؤ. سکون دل کی ہے دولت نبی کے دامن میں. واہ 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 واہ. سکون دل کی ہے دولت. میں پیش کرتا ہوں آداب. سماعت کرنا ہے. غم حیات کے مارو ادھر چلے آؤ. ادھر چلے آؤ. سکون دل کی ہے دولت نبی کے دامن میں. سکون دل کی ہے دولت. آخری شعر. ارشاد. پھر کمیٹی کے حوالے سے حضرات ان لوگوں نے بڑی محنت کی ہے. سماعت فرمائیں. آخری شعر اس نعت کا آزاد دیکھیے گا. نبی کی چشم کرم نے سنوار دی قسمت. واہ 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 واہ. سنوار دی قسمت. عمر نے پائی فضیلت نبی کے دامن. حضرات مجھے ایک حکم اور ہوا ہے، آپ اگر مجھے اجازت دے دیں تو میں پیش کرتا ہوں. ارشاد. واہ سبحان اللہ. اور پیش کرتا ہوں. سماعت کرنا ہے. وفا کے نقش دلوں پر ابھارتے رہنا. وفا کے نقش وفا کے نقش دلوں پر ابھارتے رہنا
اور قدم قدم پہ نبی کو پکارتے رہنا، واہ واہ واہ، قدم قدم پہ نبی کو پکارتے رہنا، قدم قدم پہ. شعر سماعت فرمائے جائے. ارشاد. تھوڑی سی آپ کو محنت کرنی ہے، آپ سے بھی میری گزارش ہے، سماعت فرمائے. ضرور تم کو مدینے بلائیں گے آقا، حیات جیسے بھی گزرے گزارتے رہنا. کیا بات ہے، حیات یا رسول اللہ. جیسے واہ واہ، گزرے گزارتے رہنا. بہت بہت شکریہ. ایک گزارش جی میں پیش کرتا ہوں، آپ کا حکم سلام سماعت فرمائے. ارشاد. ضرور تم کو مدینے بلائیں گے آقا، حیات جیسے بھی گزرے گزارتے رہنا، قدم قدم پہ نبی کو پکارتے رہنا، قدم قدم پہ نبی کو پکارتے رہنا. حضرات میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ایک گزارش کروں گا کہ جس طرح سے یہ مشاعرہ چل رہا ہے، آپ محبت سے سن رہے ہیں، شاعروں کو نعت کے اشعار سن رہے ہیں، شاعروں کو اپنی دعاؤں سے نواز رہے ہیں. میں گزارش کروں گا کہ یہ میرے بھائی میرے بعد جس شاعر کو بلائیں، آپ اس سے بھی کہیں زیادہ اس کو دعاؤں سے نوازیے گا. یہ انشاءاللہ. اس میں ایک ایسے عظیم شاعر کو میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جن کی شاعری سننے کے لیے لوگ 200 300 400 کلومیٹر کا سفر کیا کرتے ہیں. پورا بھارت آس لگائے رہتا ہے. یہ نہیں کہ میرے ڈسٹرکٹ میں بلکہ میرے صوبے میں حضرت محترم علامہ نعیم اختر صاحب کی آمد ہو اور مجھے ان کی شاعری سننے کا موقع ملے. میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ علامہ نعیم اختر صاحب جن کا تعلق کھنڈوا سے ہے عرض کرتا ہوں کہ شمع جلا کے دل میرا سرشار کیجئے، شمع جلا کے دل میرا سرشار کیجئے، ہم سب کو عشق نبی کا بیمار کیجئے. آ جائیں جس سے وجد میں سامعین، یوں پیش نعت احمد مختار کیجئے. آج کا یہ نعتیہ مشاعرہ، حالانکہ یہ میری جے پور میں پہلی حاضری ہے، لیکن اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ آپ لوگ بالکل پورے تن من سے اس مشاعرے کو سماعت فرما رہے ہیں. ناظم مشاعرہ نے مجھے علامہ پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا، مجھ سے سینئر شعراء کرام مجھے مبارکباد دینے لگے. بہرحال کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ بہت زیادہ معلومات اور تعارف ہونے پر بھی بہت کچھ مبالغہ ہو جاتا ہے. حاضرین گرامی، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت پاک کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں. مطلب ملاحظہ فرمائیں، ملاحظہ فرمائیں. دل روزہ رسول کی جالی پہ رکھ دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات. دل روزہ رسول کی جالی پہ رکھ دیا، جالی پہ رکھ دیا. ہم نے یہ پھول نور کی ڈالی پہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان دیا. کیا بات. واہ 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 واہ.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شکریہ شکریہ واہ بہت بہت شکریہ حاضرین گرامی. شکریہ. دل روزائے رسول کی جالی پہ رکھ دیا ہم نے یہ پھول نور کی ڈالی پہ رکھ دیا اور شعر ملاحظہ فرمائیں اپنا وجود اپنا عدم اپنی آخرت اپنا وجود اپنا عدم اپنی آخرت ہم نے تو سب مدینے کے والی پہ کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. شکریہ. واہ واہ واہ. اپنا وجود اپنا عدم اپنی آخرت ہم نے تو سب مدینے کے والی پہ سبحان اللہ رکھ دیا سبحان اللہ سبحان اللہ. دل روزائے رسول کی جالی پہ رکھ دیا جالی پہ رکھ دیا. بطور خاص یہ شعر ملاحظہ فرمائیں. عطا کیجیے. پیش کر رہا ہوں خدمت میں. ارشاد. پلکوں کی لب کشائی سے پہلے ہی آپ نے دائف پر سورہ کرام کی بھی توجہ کا طالب ہوں شعر پر. جی جی. پلکوں کی لب کشائی سے پہلے ہی آپ نے انجام خواب چشم سوالی پہ رکھ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبت محبت. پلکوں کی لب کشائی سے پہلے ہی آپ نے انجام خواب چشم سوالی پہ رکھ دیا. دل روزائے رسول کی جالی پہ رکھ دیا. بگڑا ہوا نصیب بنانے کے واسطے. کیا بات ہے صاحب. بگڑا ہوا نصیب
بنانے کے واسطے، واہ واہ، بنانے کے واسطے ہم نے بھی اپنا سر در عالی پہ سبحان اللہ سبحان اللہ، رکھ دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، کیا بات، سبحان اللہ، محبت محبت بگڑا ہوا نصیب بنانے کے واسطے ہم نے بھی اپنا سر در عالی پہ رکھ دیا، رکھ دیا، واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، دل روضہ رسول کی جالی پہ رکھ دیا۔ اور مقطع ملاحظہ فرمائے نعت پاک کا، ارشاد، قدرت نے اے نعیم عجب اہتمام سے، قدرت نے اے نعیم عجب اہتمام سے نور سحر کا سوز بلالی پہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات، محبت قدرت نے اے نعیم عجب اہتمام سے نور سحر کا سوز بلالی پہ رکھ دیا، دل روضہ رسول کی جالی پہ رکھ دیا۔ چراغ عشق محمد بجھا نہیں سکتے، میرا جنون محبت گھٹا نہیں سکتے، اور چڑھا تو سکتے ہو مثل خبیب سولی پر، لیکن مجھ کو میرے عقیدے سے ہٹا نہیں سکتے۔ حضرات ابھی جو اپنا کلام پیش فرما رہے تھے یہ تھے جناب نعیم اختر صاحب، اور اس کے بعد میں ایک ایسی عظیم شاعر کو آپ کے حوالے کروں جو جب عشق رسالت میں ڈوب کر نعت نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بانسری بجایا کرتے ہیں تو سامعین حضرات عشاقان بانسری کی طرح مست و بے خود ہو جایا کرتے ہیں۔ میری مراد ہے جناب محترم ڈاکٹر تابش مہندی صاحب، جن کا کہ تعلق دہلی سے ہے۔ میں استقبال کرتا ہوں کہ نہ دولت نہ عظمت نہ خزینے کی باتیں، نہ دولت نہ عظمت نہ خزینے کی باتیں، سناؤ ہمیں بس مدینے کی باتیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ابھی نعیم اختر صاحب بڑی مرثہ نعتوں سے آپ کو محظوظ فرما رہے تھے۔ اس سے پہلے ہمارے بھائی خدا داد خامونی صاحب نے مشاعرے کے آہنگ کو بدلا تھا۔ ابھی اسٹیج پر بڑے اچھے اچھے شعراء موجود ہیں، میں درمیان میں حاضر ہو گیا ہوں۔ پہلے 2-3 شعر ایک نعت کی پیش کروں گا۔ ارشاد۔ منظور بھائی دیکھیے، نواز صاحب، ذکر نبی میں لب جو کھولوں، پائے ذکر نبی میں لب جو کھولوں،
پائے ذکر نبی میں لب جو کھولوں زباں کو مشک سے عنبر سے دھو لوں زباں کو مشک سے عنبر سے دھو لوں. نعت کے بہت بڑے شاعر یہاں ابرار کی رات پوری تشریح رکھتے ہیں. زباں کو مشک سے عنبر سے دھو لوں. شعر دیکھیے نہیں بھائی چلیے. مدینے جب کسی کو جاتے دیکھا مدینے جب کسی کو جاتے دیکھا مدینے جب کسی کو جاتے دیکھا یہ جی چاہا اسی کے ساتھ ہو لوں یہ جی چاہا سبحان اللہ کے ساتھ ہو لوں. سبحان اللہ. مدینے جب کسی کو جاتے دیکھا مدینے جب کسی کو جاتے دیکھا یہ جی چاہا اسی کے ساتھ ہو لوں. دیارے مصطفیٰ سے آنے والوں دیارے مصطفیٰ سے آنے والوں دیارے مصطفیٰ سے آنے والوں تمنا ہے تمہیں پھولوں میں تولوں. سبحان اللہ. سبحان سبحان. تمنا ہے تمہیں پھولوں میں تولوں. دیارے مصطفیٰ سے آنے والوں دیارے مصطفیٰ سے آنے والوں تمنا ہے تمہیں پھولوں میں تولوں. سبحان اللہ. ٹھہر جا اے غم دوران ٹھہر جا. کیا بات. ٹھہر جا اے غم دوران ٹھہر جا ٹھہر جا اے غم دوران ٹھہر جا غم سرکار میں کچھ دیر رو لوں. سبحان اللہ. سبحان. غم سرکار میں کچھ دیر رو لوں. ٹھہر جا اے غم دوران ٹھہر جا غم سرکار میں کچھ دیر رو لوں. نعت کا معاملہ بڑا نازک ہے میں نے ادا کرنے کی کوشش کی ہے. کوثری بھائی شعر دیکھیے گا. نہ بڑھ جاؤں کہیں حد ادب سے نہ بڑھ جاؤں کہیں حد ادب سے نہ بڑھ جاؤں کہیں حد ادب سے تیری سرکار میں کیسے بولوں تیری سرکار میں کیسے بولوں نہ بڑھ جاؤں کہیں حد ادب سے نہ بڑھ جاؤں کہیں حد ادب سے تیری سرکار میں کیسے بولوں. آخری شعر ہے کافی کتاب چاہوں گا
منظور بھائی صاحب سناؤں نعت اہل بزم تم کو، سناؤں نعت اہل بزم تم کو، سناؤں نعت اہل بزم تم کو، تمہارے کان میں بھی شہد گھولوں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تمہارے کان میں بھی شہد گھولوں، ذکر شہ ابرار مدام اچھا لگے ہے، واہ کیا بات، ذکر شہ ابرار مدام اچھا لگے ہے، ذکر شہ ابرار مدام اچھا لگے ہے، ہر آن درود اور سلام اچھا لگے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر آن درود اور سلام اچھا لگے ہے، رہتی ہے سدا پیش نظر پیروی ان کی، یہ عشق رسول کا تقاضا ہے، بھلا سمجھیے، جی۔ رہتی ہے سدا پیش نظر پیروی ان کی، رہتی ہے سدا پیش نظر پیروی انوں کی، جو اچھا لگے ان کو وہ کام اچھا لگے، جو اچھا لگے ان کو وہ کام اچھا لگے، رہتی ہے سدا پیش نظر پیروی ان کی، جو اچھا لگے ان کو وہ کام اچھا لگے ہے۔ یہاں علماء تشریف رکھتے ہیں جی، اور میں ان کی توجہ چاہوں گا، راجہ فرمائیے گا کہ میں نے ایک بات کہنے کی کوشش کی ہے۔ نواز صاحب دیکھیے، دیوانہ کہے یا کوئی کچھ بھی کہے مجھ کو، دیوانہ کہے یا کوئی کچھ بھی کہے مجھ کو، دیوانہ کہے یا کوئی کچھ بھی کہے مجھ کو، قرآن کے بعد ان کا کلام اچھا لگے ہے، قرآن کے بعد ان کا کلام اچھا لگے ہے، دیوانہ کہے یا کوئی کچھ بھی کہے مجھ کو، قرآن کے بعد ان کا کلام اچھا لگے ہے، دیکھا ہے ہر ایک عزم کو آئین کو، لیکن یہ میرے مشن کا شعر ہے، دیکھا ہے ہر ایک عزم کو آئین کو، لیکن دیکھا ہے ہر ایک عزم کو آئین کو، لیکن مجھ کو میرے آقا کا نظام اچھا لگے ہے، مجھ کو میرے آقا کا نظام اچھا لگے ہے،
صدیق و عمر ہوں کہ وہ عثمان و علی ہوں. منظور بھائی شعر دیکھیے گا. جی. صدیق و عمر ہوں کہ وہ بھرپور داد چاہوں گی اس شعر پہ آپ سے میں. صدیق و عمر ہوں کہ وہ عثمان و علی ہوں. صدیق و عمر ہو کہ وہ عثمان و علی ہوں. ترتیب سے ہر ایک کا نام اچھا لگے. ترتیب سے ہر ایک کا نام اچھا لگے. صدیق و عمر ہو کہ وہ عثمان و علی ہوں. صدیق و عمر ہو کہ وہ عثمان و علی ہوں. ترتیب سے ہر ایک کا نام اچھا لگے. آخری شعر ہے اور آمین ضرور کہہ دیجئے گا اس پر. اللہ عطا کر مجھے اس در کی حضوری. اللہ آمین آمین. اللہ عطا کر مجھے اس در کی حضوری. اللہ عطا کر مجھے اس در کی حضوری. نزدیک ہو آقا کے غلام اچھا لگے. واہ حضرات، تیرا یہ نقش قدم چومے گی فردوس برین. اپنے رب سے الفت شاہ مدینہ مانگ لو. آئیے اب اس کے بعد میں ایک ایسی عظیم شخصیت کو آپ کے حوالے کروں جن کی ذات گرامی محتاج تعارف نہیں ہے. یوں سمجھیے کہ بزم شعر و ادب، تقریر کی محفلوں کے بزم تراز، مارکہ آرائیوں کے شہسوار، سب کے سب آپ کی شخصیت سے بقدر طلب اور بقدر حوصلہ فائدہ حاصل کرتے رہتے ہیں. میری مراد ہے حضرت علامہ عزت مآب ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ تشریف لائیے گا. عرض کرتا ہوں ایک نیا انداز لے کے آؤ بزم ناز میں، ساری محفل جھوم اٹھے آپ کے انداز میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک گزارش آپ سب حضرات سے ہے کہ رات کا آخری پہر ہے اور یہ جو آپ بکھرے بکھرے بیٹھے ہیں، بالکل بے نہیں ملت کی یہی پوزیشن ہے. پوری قوم، پوری ملت اسی طرح منتشر ہے. کسی کا شعر ہے کہ قریب آؤ تو شاید ہمیں سمجھ لو گے، قریب آؤ تو شاید ہمیں سمجھ لو گے. یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں. دوستو بہت بہت شکریہ اور نوازش. اگر یہ احساس ذمہ داری زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی بیدار ہو جائے تو ہم متحد ہو جائیں، بہت طاقتور ہو جائیں. اللہ جے پور کے لوگوں کو جزائے خیر دے اور اتفاق اور اتحاد کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. آپ نے ایک چھوٹے سے اور کمزور سے شاعر کی ایک معمولی سی آواز پر یہ جو خلا پور کی ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے. یہاں سے شعر عرض کرتا ہوں، ایک مطلع عرض کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، حسین کوثری صاحب نے اور ان کے صاحبزادے سعید علوی یعنی عرشی بھائی نے حاجی رفت صاحب کی زیر نگرانی اور اپنے رفقا کے ساتھ یہ جو عظیم الشان محفل عید میلاد النبی منعقد کی ہے، اس کے لیے ان کو مبارکباد. ایک مطلع عرض کرتا ہوں کہ درے کبریا پہ جھکاؤ سر، درے کبریا پہ. سعید بھائی ذرا سی دیر کے لیے، کہ در کبریا پہ جھکاؤ سر، در کبریا پہ جھکاؤ سر، در مصطفیٰ سے لگاؤ دل. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. در جتنے لوگ باقی ہیں یہاں تعداد کے اعتبار سے گو کم ہوں،
لیکن جذبے کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ پہلی بھیڑ سے بھی بہت زیادہ ہوں. ایسا ہی احساس ہونا چاہیے کہ در مصطفیٰ، در کبریا پہ جھکاؤ سر، در مصطفیٰ سے لگاؤ دل. یہ جو سر ہے اس کو بناؤ سر، یہ جو دل ہے اس کو بناؤ دل. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. در کبریا پہ جھکاؤ سر، در مصطفیٰ سے لگاؤ دل. یہ جو سر ہے اس کو بناؤ سر، یہ جو دل ہے اس کو بناؤ دل. 4 مصرے اور آپ کی محبتوں کے خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ لفظ کو، حرف کو، لفظ کو، جملوں کو جلا دی ہم نے. حرف کو، لفظ کو، جملوں کو جلا دی ہم نے. ان سے منسوب خیالوں کو دعا دی ہم نے. ان سے منسوب خیالوں کو دعا دی ہم نے. اور دوستو، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا قبیلہ یہاں بیٹھا ہے. دیکھیے شعر عرض کرتا ہوں ان کے حوالے سے کہ حرف کو، لفظ کو، جملوں کو جلا دی ہم نے. ان سے منسوب خیالوں کو دعا دی ہم نے. اور کہہ کے کچھ نعت کے اشعار بنا میں احمد، شاعری جا تیری توقیر بڑھا دی ہم نے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاکم اللہ فی الدارین. بہت بہت شکریہ کہ حرف کو، لفظ کو، جملوں کو جلا دی ہم نے. ان سے منسوب خیالوں کو دعا دی ہم نے. کہہ کے کچھ نعت کے اشعار بنا میں احمد، شاعری جا تیری توقیر بڑھا دی ہم نے. شاعری جا تیری توقیر بڑھا دی ہم نے. دوستو، بس میں نے کچھ ترتیب تو الگ بنائی تھی، لیکن آپ نے جس محبت کا ثبوت دیا اور عشق رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے اظہار فرمایا، مجھے یاد آیا کہ جب بارگاہ نبوی میں حاضری کے لیے سفر تھا، ایک سفر میں حسین بھائی بھی ساتھ تھے، تو کچھ شعر میں نے کہے. ایک بات تو یہ بڑی آپ کو بتا دوں کہ جب اس دیار میں حاضری ہوتی ہے، نہ شاعری کام آتی، لفظ گونگے ہو جاتے ہیں، احساس بونا ہو جاتا ہے، نہ ہوش رہتا نہ بے ہوشی ہوتی. اس عالم کو کیا کہا جائے. میرے ایک دوست کا شعر ہے کہ اب نیند ہے نہ بیداری ہے سرکار دو عالم سیدنا. اب نیند ہے نہ بیداری ہے سرکار دو عالم سیدنا. یہ کیسا عالم تاری ہے سرکار دو عالم سیدنا. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کیسا عالم ہوتا ہے اس کا اظہار لفظوں میں نہیں کیا جا سکتا. میں اہل سخن حضرات سے شاعری کے حوالے سے معذرت چاہتا ہوں. صرف اپنے جذبات اور اپنے احساسات جو میرے پاس چھوٹے اور گونگے لفظ تھے ان سے میں نے کیا، وہ آپ تک پہنچاتا ہوں. اللہ ہم سب کو اس دیار کی حاضری نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. یہاں سے عرض کرتا ہوں کہ مطلع میں نے بعد میں کہا ہے، مطلع برائے مطلع ہے، اس کے بعد پھر شعر کروں. رسول اللہ کی ہے نعت لکھنا، سبحان اللہ. خامہ کہتے ہیں قلم کو کہ رسول اللہ کی ہے نعت لکھنا. رسول اللہ کی ہے نعت لکھنا، سنبھلنا اے میرے خامے سنبھلنا، سنبھلنا اے میرے خامے سنبھلنا. اب یہاں سے ملاحظہ فرمائے کہ سنبھلنا اے میرے خامے، وہاں کی ہوائیں، وہاں کی فضائیں، وہاں کے در و دیوار، وہاں کے ذرات، کہ سنبھلنا اے میرے خامے سنبھلنا. یہاں رام فرما ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں رام فرما ہے محمد،
हवाओ तुम दबे पैरों गुजरना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ राम फरमा है मोहम्मद, हवाओ तुम दबे पैरों गुजरना। और अगर जब आपकी हाजिरी हो इस आसी गुनाहगार सियाहकार का आपको ये शेर याद आए, मेरी खुशनसीबी के हवाओ तुम दबे पैरों गुजरना। दोस्तों शेर मुलादा फरमाए कि दयारे मुस्तफा की हाजिरी है, दयारे मुस्तफा की हाजिरी है। दिले मुज़तर सलीके से धड़कना, दयारे मुस्तफा की हाजिरी है। दिले मुज़तर सलीके से धड़कना, दिले मुज़तर सलीके से धड़कना। ये बारिश काम आएगी तुम्हारे, वाह वाह वाह, कि ये बारिश का, दूसरे मिसरे पे दुआएं चाहूंगा कि ये बारिश काम आएगी तुम्हारे। मेरी आंखों जरा जमकर बरसना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये बारिश काम आएगी तुम्हारे, वाह वाह। मेरी आंखों जरा जमकर बरसना। दयारे मुस्तफा की हाजिरी है, दिले मुज़तर सलीके से धड़कना। जो लोग उस दयार के दीदार से सरफराज हो जाते हैं जी, वो मंजर आंखों में घर कर लेते हैं, बेशक वहां के सुबह शाम रूह में बस जाते हैं। अज़्म साहब यहां तशरीफ रखते हैं, अज़्म शाकिरी साहब, उन्हीं के दयार के एक साहब हैं मौलाना इनाम साहब, वो मेरे साथी थे वहां। उन्होंने वापसी के बाद मुझे एक खत लिखा कि नवाज भाई वो बैतुल्लाह का गिलाफ काबा, वो गिलाफ और वहां का वो मुताफ और वहां के लोग और वहां के दरो दीवार, मस्जिद नबवी और गुंबद खजरा और बारगाह नबवी, ये सब बहुत याद आते हैं। मैंने एक शेर कहा, वो शेर आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। इरशाद। अर्ज करता हूं कि आपके घर से ऐसे लौटे हम। क्या बात है। आपके घर से ऐसे लौटे हम, आज तक अपने घर नहीं पहुंचे। क्या बात है, वाह। आपके घर से ऐसे लौटे हम, आज तक अपने घर नहीं पहुंचे। एक शेर और याद आया कि दिले हज़ीं तू जो दुनिया में उलझा रहता है, दिले हज़ीं तू जो दुनिया में उलझा रहता है, खुदा करे कि तुझे इश्क मुस्तफा हो जाए। आमीन आमीन सुम आमीन। खुदा करे कि तुझे, दिले हज़ीं तू जो दुनिया में उलझा रहता है, खुदा करे कि तुझे इश्क मुस्तफा हो जाए, खुदा करे कि तुझे इश्क मुस्तफा हो जाए। एक शेर और याद आया कि उनके नक्शे कदम पे चलने से, उनके नक्शे कदम पे चलने से
جی ان کے نقشے قدم پہ چلنے سے منزلیں ٹھوکروں میں رہتی ہیں. بے شک. واہ واہ. ان کے نقشے قدم پہ چلنے سے منزلیں ٹھوکروں میں رہتی ہیں. آقائے نامدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی کے بارے میں کوئی کیا کہہ سکتا ہے جس کے بارے میں اللہ خود نعت فرما رہا ہو. لیکن آپ نے خاص بات دنیا کے کسی بھی آدمی میں یہ محسوس نہیں کی ہوگی کہ آقائے نامدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوست ہو گیا وہ اور قریب ہوا کبھی دور نہیں گیا. یہ کشش، یہ مقناطیسیت، یہ صرف آقائے نامدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرامی کی ہے. ایک شعر اور عرض کرتا ہوں کہ زمین سے آسمان تک نظر پہنچے جہاں تک، زمین سے آسمان تک نظر پہنچے جہاں تک، محمد ہی محمد مقام سے لا مقام تک. واہ واہ واہ. زمین سے آسمان تک نظر پہنچے جہاں تک، محمد ہی محمد مکان سے لا مکان تک. مدینے کے گلوں کی مہک باغ جنا تک، مدینے کے گلوں کی مہک باغ جنا تک. اور دعاؤں کی رسائی نصیب دشمنا تک، دعاؤں کی رسائی نصیب دشمنا تک. ایک مطلع میں ایک صوتی قافیے کے لیے معذرت چاہتا ہوں لیکن شعر ملاحظہ فرمائیں. دو مطلع عرض کرتا ہوں. دوسرے مطلع میں نے ایک حدیث پاک سے استفادہ کیا ہے، عرض کرتا ہوں. جب تک میرے مولا کا اشارہ نہیں ہوتا، جب تک میرے مولا کا اشارہ نہیں ہوتا، جب تک میرے مولا کا اشارہ نہیں ہوتا، اشعار تو کیا نعت کا مصرع نہیں ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. اشعار تو کیا نعت کا مصرع نہیں ہوتا. اور دوستو مطلب دیکھیں کہ اشعار، ڈاکٹر صاحب ملاحظہ فرمائیں کہ اشعار تو کیا نعت کا مصرع نہیں ہوتا. حسین بھائی شعر ملاحظہ فرمائیں. حسین بھائی میرے ساتھ ایک سفر میں تھے اور میں آپ کو مبارکباد پیش کروں اس کے لیے کہ آپ کے دیار کا ایسا شخص کہ اس سفر میں کہ تنہا آدمی تھے جس سے مجھے کوئی زحمت نہیں ہوئی. تو شعر ملاحظہ فرمائیں کہ اشعار تو کیا نعت کا مصرع نہیں ہوتا، کہ ویسے تو ہر ایک خواب بھی سچا نہیں ہوتا. اگر دوسرا مصرع آپ کی روح کو گدگدائے تو دعائیں چاہوں گا کہ ویسے تو ہر ایک خواب بھی سچا نہیں ہوتا، اور جس خواب میں وہ آئے وہ جھوٹا نہیں ہوتا. بے شک بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ. ویسے تو ہر ایک خواب بھی سچا نہیں ہوتا، جس خواب میں وہ آئے وہ جھوٹا نہیں ہوتا. جس گھر کے مکی پڑھتے ہو خود کلمہ طیب،
جس گھر کے مکی پڑھتے ہو خود کلمہ طیب، اے مومنو اس گھر میں اندھیرا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے مومنو اس گھر میں اندھیرا نہیں ہوتا۔ عاشقان رسول کی محفل ہو، ان کی سماعتوں کا کوئی امتحان لینا بدنیتی ہوگی، چونکہ اگر میں اس نیت سے جاؤں کہ میں جاؤں تو آپ مجھے بلائیں، لیکن یہ کہ میں صرف دل سے چند شعر آپ کی خدمت میں اور محبت کے ساتھ حاضر کرتا ہوں۔ ارشاد ملاحظہ فرمائیں کہ، اور میں چاہوں گا کہ اگر میں نے جو مصرے کہے ہیں اس میں آپ کے جذبے کی ترجمانی ہو تو آپ آمین کہیں گے۔ ایک بار عطا کر دے، 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 سرکار دو عالم کا دیدار عطا کر دے، آمین آمین سرکار دو عالم کا دیدار عطا کر دے، ایک بار عطا کر دے، ایک بار عطا کر دے، سرکار مدینہ کا دیدار عطا کر دے، سرکار۔ اور وہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ایک غزوے کے زمانے میں آقا نامدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور تمام صحابہ سے کہا جاؤ اپنے اپنے گھروں سے کچھ لاؤ۔ اس روز حضرت عمر نے رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ آج صدیق اکبر سے بڑھنا ہے، تو جب آپ کچھ، وہ تو بہرحال تفصیل ہے، شعر ملاحظہ فرمائیں کہ ایک بار عطا کر دے، ایک بار عطا کر دے، سرکار دو عالم کا دیدار عطا کر دے، یہ مالی دولت کیا جا نظر کروں ان کی، یہ مالی دولت کیا جا نظر کروں ان کی، بکر و عمر جیسا کردار عطا کر دے، بکر و عمر جیسا کردار عطا کر دے، ایک بار عطا کر دے، ایک بار عطا کر دے، سرکار دو عالم کا دیدار عطا کر دے۔ شیخ سعدی علیہ رحمٰن نے 3 مصرے کہے کہ بلغ الللا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، چوتھا مصرا نہیں ہو پایا، بہت پریشان رہے۔ آقا نامدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ سعدی کیا پریشانی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ 3 مصرے کہہ رکھے، چوتھا مصرا نہیں ہوتا۔ کیسی خوش نصیبی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعدی سناؤ۔ سعدی شیخ سعدی نے عرض کیا کہ بلغ الللا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو علیہ وآلہ۔ مجھے یہاں سے ایک شوق ہوا، مجھ جیسے گناہگار کو، سیاہکار کو اپنا شوق پیش کرتا ہوں کہ ایک بار عطا کر دے، ایک بار عطا کر دے، سرکار مدینہ کا دیدار عطا کر دے، سعدی کی طرح میں بھی ایک نعت کہوں ان کی، سعدی کی طرح میں بھی ایک نعت کہوں ان کی، گونگا ہوں میرے مولا گفتار عطا کر دے، سعدی کی طرح میں بھی ایک نعت کہوں ان کی،
گونگا ہوں میرے مولا گفتار عطا کر دے، سعدی کی طرح میں بھی ایک نعت کہوں ان کی، گونگا ہوں میرے مولا گفتار عطا کر دے، ایک بار عطا کر دے، ایک بار عطا کر دے، سرکار دو عالم کا دیدار عطا کر دے۔ شیخ جامی علیہ رحمہ نے مدینہ منورہ کی حاضری کا ارادہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والی مدینہ سے کہا کہ دیکھو، سلطان مدینہ جو اس وقت خلیفہ تھے ان سے کہا کہ دیکھو ایک شخص آ رہا ہے، اسے روکو۔ سلطان نے روک دیا، دوبارہ پھر انہوں نے ارادہ کیا، پھر فرمایا کہ اسے روکو، پھر روک دیا، تیسری بار جب روکا تو پھر قید میں ڈالا۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی اور کہا کہ سلطان، یہ ہمارا ایک عاشق ہے، اس کو تم نے قید میں جو ڈالا، روکنا صرف اس لیے تھا کہ اس نے جو نعت کے شعر کہے ہیں، جو سلام کہا ہے، وہ اسے پیش کرنا چاہتا ہے روزہ کہ آ کر کے، اور اگر وہ شعر پیش کرے گا تو مجھے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھانا پڑے گا، اس سے فتنہ ہو جائے گا۔ اب یہاں سے شعر ملاحظہ فرمائیں کہ ایک بار عطا کر دے، ایک بار عطا کر دے، سرکار مدینہ کا دیدار عطا کر دے، جب نظر کروں کی تو داد سخن پاؤں، جب نظر کروں کی تو داد سخن پاؤں، ایک نعت کے کچھ ایسے اشعار عطا کر دے، ایک نعت کے کچھ ایسے اشعار عطا کر دے، ایک بار وقت خوابیدہ میرا بیدار ہونا چاہیے یا نبی خواب میں ہی دیدار ہونا چاہیے۔ دیکھیے میں چند شعر اور حاضر کر کے پھر اجازت چاہوں گا چونکہ دوسرے حضرات کی تشریف رکھتے ہیں۔ میں ایک سلام عرض کرتا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں۔ سلام میں 4 مصرے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور ہر مصرے میں 2-3 لفظ، ہر لفظ میں یا مصرے میں کوئی تاریخی واقعہ یا کوئی شخصیت ابھر کر کے سامنے آئے گی، اور اسلامی تاریخی واقعہ یا کوئی اسلامی شخصیت۔ خدا کرے کہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کا شوق بھی ہو اور اس پر عمل کرنے کا بھی شوق ہو۔ میں بہت دن پہلے مجھے یہ شوق تھا کہ میں اپنے بہت سارے ایسے دوستوں کو جنہیں اللہ نے ایمان کی دولت سے سرفراز نہیں کیا، تو میں انہیں ہندی کا یا انگریزی کا قرآن دیا کرتا تھا۔ لیکن میں نے جب ایک دن غور کیا کہ قرآن کا آئینہ ہے آپ کی ذات گرامی، اور شاید قرآن کو سمجھنے کے لیے زینہ بھی آپ کی ذات گرامی ہے، اگر آپ کی سیرت پڑھ لی جائے تو قرآن کو بہت آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ تو میں نے اب یہ اصول بنایا ہے کہ میں اپنے تمام ایسے دوستوں کو سیرت نبوی پر کوئی کتاب پیش کرتا ہوں۔ تو دیکھیے اللہ ہمیں سب کو مطالعے کی توفیق دے۔ چھوٹے چھوٹے مصرے سلام عرض کرتا ہوں، اور اس سلام کی بھی خاص بات یہ ہے کہ یہ اسی دیار کا عطیہ ہے۔ السلام 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 السلام۔ ملاحظہ فرمائیں یہاں سے مصرے کہ شاہ ذی شان کو شان قرآن کو، شاہ ذی شان کو شان قرآن کو، روح ایمان کو رب کے مہمان کو، السلام 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 السلام۔ اعلی کردار کو ان کے اتوار کو،
आला किरदार को, उनके अतवार को, नर्म गुफ्तार को, तेज रफ्तार को, अस्सलाम 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 सब्ज दस्तार को, सब्ज दस्तार को, उनके रुखसार को, सब्ज दस्तार को, उनके रुखसार को, हुस्न मैयार को, जुल्फ़े खमदार को, अस्सलाम 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 आमना माई को, आमना माई को, आपकी दाई को। एक मिसरे में जब मैंने 3 मिसरे कह लिए तो मैं ये सोचता रहा कि किस किस का जिक्र इसमें करूं। जो लोग छूट जाएंगे, रह जाएंगे, उन्हें एक शिकायत होगी। मैं जानी बल्ला एक काफिया जहन में आया, शेर मुलाहिजा फरमाए कि आमना माई को, आपकी दाई को, बूढ़ी हमसाई को, हर शनासाई को, अस्सलाम 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 अस्सलाम। माँ की ममताओं को, जन्नती पाँव को, क्या बात है, वाह। माँ की ममताओं को, जन्नती पाँव को, प्यार की छाँव को, उम्मती माँव को, अस्सलाम 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 अस्सलाम। दोस्तों शेर मुलाहिजा फरमाए कि अस्सलाम अस्सलाम कि इश्क के फख्र को, इश्क के फख्र को, इल्म के कसर को, इश्क के फख्र को, इल्म के कसर को, पे करे सब्र को, बिन्ते बू बकर को, अस्सलाम 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 के नाज बरदार को, उनके गमखार को, नाज बरदार को, उनके गमखार को, चार के चार को, यानी हर यार को, अस्सलाम अस्सलाम। शुक्रिया कि नाज बरदार को, उनके गमखार को, चार के चार को, यानी हर यार को, अस्सलाम 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 अस्सलाम। चार के चार को यानी हर यार को, के उनके दिलदार को, चार के चार को यानी हर यार को, कि उनके दिलदार को, आशिके जार को। मैंने छोटी सी एक गुफ्तगू की थी पहले आपसे, वो जहन में रखें कि उनके दिलदार को, आशिके जार को, जानुए यार को, यार को गार को, अस्सलाम अस्सलाम। उनके दिलदार को, आशिके जार को, जानुए यार को, गार को, जानुए यार को, उनके दिलदार को, आशिके जार को, जानुए यार को, यार को, गार को, अस्सलाम अस्सलाम। चार के चार को यानी हर यार को, कि होश की आब को, होश की आब को, जोश की ताब को,
ہر مصرع کہیں لے جائے گا آپ کو کہ ہوش کی آب کو، جوش کی تاب کو، عدل کے باب کو، ابن خطاب کو، السلام 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 السلام، چار کے چار کو یعنی ہر یار کو، کہ مال کو جان کو، مال کو جان کو، دست فیضان کو، مال کو جان کو، دست فیضان کو، ابن عفان کو، ان کے عثمان کو، السلام 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 السلام، چار کے چار کو یعنی ہر یار کو، کہ تیر تلوار کو، تیر تلوار کو، فتح بردار کو، تیر تلوار کو، فتح بردار کو، عزم کرار کو، ان کے گھر بار کو، السلام 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 السلام۔ دوستو، ان کا یا ان کے تمام رفقا کا، ان کے صحابہ کا تو حق ادا ہو نہیں سکتا۔ چوتھے مصرے میں ایک لفظ آئے گا، اس کو نظم کر کے مجھے اندر سے بہت اچھا لگا، شعر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ السلام 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 السلام، کہ ایک جاں باز کو، ان کے دم ساز کو، ایک جاں باز کو، ان کے دم ساز کو، حبشی انداز کو۔ چوتھے مصرے میں ملاحظہ فرمائے کہ ان کے جاں باز کو، ایک دم ساز کو، حبشی انداز کو، اجلی آواز کو، السلام السلام۔ ان کے جاں باز کو، ایک دم ساز کو، حبشی انداز کو، اجلی آواز کو، السلام 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 السلام، ایک ثنا خان کو، ایک ثنا خان کو، ایک سخندان کو، ایک ثنا خان کو، ایک سخندان کو، نعت کی شان کو یعنی حسان کو، السلام 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 السلام، شاہ ذی شان کو، شان قرآن کو، روح ایمان کو، رب کے مہمان کو، السلام